الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است
حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ رات قلوب العدا انباء بعثتہ، کنبعۃ اجلفت غفلا من الغنم۔ هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأى منهم في كل مستدم۔ فسل حنینا وسل بدرا وسل احدا،
فصول خطف لهم أضحى من الوخم كأنهم في ظهور الخيل نبض ربا من شدة الحزم لا من شدة حزم طارت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من نصيبي امام محمد قد آزروه على الأعداء في لفح الحروب بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب حاز الكعوب فغادرنا أبا جهل سرية وعتبة قد تركنا بالجبوب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی جنہ پھا وصال دا گل پایا در دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات میں حضرت قبلہ علامہ محقق مصنف کتب کثیرہ محترم المقام الحافظ القاری محمد آصف قادری صاحب زیدہ شرف ہو کے حکم پر آپ کی اس جامع مسجد کنز الایمان کے اندر ختم قرآن شریف کے موقع پر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات، حضرت عثمان بن مظعون نے نبی علیہ السلام سے 3 باتوں کی اجازت مانگی۔ ایک کہا کہ ہم اپنی مردانگی ختم کر دیں، حضور نے فرمایا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضور پھر ہمیں سیر و سیاحت کی اجازت دیں، حضور نے فرمایا میری امت کی سیر و سیاحت یہ ہے کہ میری امت جہاد کرے اللہ کے راستے میں۔ تیسرا پھر انہوں نے اجازت مانگی کہ میں چھوڑ چھڑا کے جنگلوں میں چلا جاؤں۔ یہ 4 صحابہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں اس لیے کہ کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پریشان نہ ہو، میں اس لیے حدیث اس کو سنا رہا ہوں۔ میں نے بھی آ کر مسجد میں تراویح پڑھی، حالانکہ میں معذور ہوں، میرے لیے تو گھر میں اجازت ہے،
تو میں نے علامہ صاحب کو، انجینئر صاحب کو کہا کہ نہیں مسجد میں چلتے ہیں، ورنہ وہاں بستر بچھا ہوا تھا، سفر میں نے کیا تھا، تھکاوٹ تھی، تو میں اس لیے مسجد میں آیا۔ میں نے کہا یہ حدیث بیان کرنی ہے تو پہلے آپ تو خود عمل کرے بندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عثمان بن مظعون نے عرض کی کہ حضور پھر ہمیں ترحب کا جو ہے وہ رخصت ہو کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ میرا امتی جتنی دیر نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے گا اسے رہبانیت کا ثواب ملے گا۔ مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا، لیکن وہ داڑھی منڈا درویش ہے واصف علی واصف لاہور میں، اس نے لکھا کہ یہ آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے، لیکن اس کھلنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے، مرن تو بعد حیا آئی تو پھر کیڑی حیا آئی۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اوتے او جانے جو مردہ ہو۔ قبراں دے وچ ان نہ پاڑی، تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو۔ ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، تے دوجا عذاب قبر دا ہو۔ تے میں قربان تنہاں تو باہو، جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ ہسن دے کے رون لیائی، تینوں دتا کس دلاسا ہو۔ عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ تے سوڑی سامی سٹ گدے سن، تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو۔ تے صاحب تین تو لیکھا منگسی باہو، رتی گھٹ نماشا ہو۔ مسجد میں بیٹھنے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، خوشی خوشی بیٹھے۔ میں بھی چلا جانا ہے، تسی بھی اپنے گھروں گھر چلا جانا ہے، لیکن جتنی دیر بیٹھو میری گل توجہ نال سنیں۔ دین کے رہنما عامر لیاقت نہیں ہے، دین کا رہنما یہ اداکارہ نہیں جڑیاں ٹی ویاں تے بہ کے روزے دے مسئلے دسنیاں۔ اسلام بانج نہیں ہویا، ہاں اسلام بانج کوئی نہیں ہویا کہ مرد مک جان تے زنانیاں مسئلے دسن۔ تسی کرنا فی بیوتکن، تسی گھر بیٹھو۔ عامر لیاقت کم از کم جو نبی کی ترجمانی کرے اس کو نبی جیسی شکل ضرور اپنانی چاہیے۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر کوئی نبی کا ترجمان اس کو نہیں کہے گا۔ حضرت امام محمد کو یہودی دیکھ کر کہا کرتے تھے غلام محمد یہ ہے تو آقا محمد کیسے ہوں گے۔ دین کا ترجمان بننے کے لیے پھر دین پہلے اپناؤ۔ دین کا ترجمان حضرت شاہ محمد رمضان مہمی 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وچ جمعہ پڑھن جاندے سن گھوڑے تے بہ کے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دے پتر تے شاہ عبد الرحیم دے پوترے۔ آپ نے جمعے نو تقریر کی، صحابہ دی شان بیان کی۔ انگریز آ گئے، انہاں کہا تسی صحابہ کر دے ہو، اس زمانے میں بھی کوئی صحابہ جہا ہے؟ فرمایا اندہ جمعے آ جانا وکھا دیاں گا۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر کون اسلام کی طرف آئے گا؟ چھاڑا مار کی زنانیاں کول جاندہ، کدی ادھر کول جاندہ، کدی ادھر کول جاندہ۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے جو تم کرتا ہے اس طرح؟ دین لاوارث بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جو کھیل پاکستان میں رمضان میں کھیلا جاتا ہے کہیں بھی کھیلا نہیں جاتا۔ جو نکما، جو اداکار، جو مولوی نکما، حق اتنے تو بیان ہو نہیں سکتا، ٹی ویاں تے حق کون بیان کرن دینا؟ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمیا ہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار۔
شاہ محمد رمضان مہمی جمعہ پڑھن گئے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ نہیں دسیا میں انگریزاں نال کی وعدہ کیتا۔ جدو آپ جمعہ پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا میرے مدرسے حضرت جی آج بہنا ہے تسی واپس نہیں جانا۔ شاہ صاحب بیٹھ گئے، او صدیقی النسل نے فاروقی النسل، شاہ محمد رمضان صاحب صدیق اکبر دی اولاد چو بہ گئے۔ انگریز حسب وعدہ آ گیا، انہیں کہا وکھاؤ جی کیڑا بندہ ہے جڑا صحابہ جا۔ شاہ صاحب مدرسے لے گئے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ محمد رمضان صاحب اندر بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے چہرے تے کپڑا پا کے لیا دروازے تے دروازے تے انگریز تے مجمع لگے ہوئے سی۔ آپ نے کپڑا ہٹا کے کیا اے صحابہ جا، تے مجمع وچ آواز آئی، انہیں کہا در سیرت کے در صورت، انہیں کہا در سیرت و صورت اے صحابہ جا۔ تے مجمع وچ چیخ اٹھی، شاہ محمد رمضان صاحب بھی چیخ پہ، انہیں کہا بابا جی اے کیا کیتا ہے، صحابہ تے صحابہ ہے۔ انہیں کہا ایسا یہ نہیں مطلب صحابہ جا، انہیں کہا جائے وکھاؤ تو میں تمہیں وکھایا۔ انہیں کہا جناب ہاتھیاں دا بوجھ گھوڑیاں تے نہیں نہ پایا جاندہ، صحابہ تے صحابہ ہے، لیکن فرمایا میں نے وکھایا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج لوگ دین ایسے بنا دیا، کیبلوں پر بیٹھ کر ہاں جی آپ عورتوں کو جی آپ کیا کہتے، پھر مولوی بھی اتنے عورتوں نال بیٹھے۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا، وہ کہنے لگا شیخ بھی پردے کے کوئی زیادہ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا، کہنے لگا مولوی صاحب بھی کوئی حامی کوئی نہیں، زیادہ پردے دے۔ طارق جمیل عمران خان نے زنانی جا کے اپنی بٹھا دیتی، ہاں کہتا ہے یہ شیخ بھی پردے کا کوئی زیادہ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے۔ واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف کہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ پھر دوسری جگہ اقبال کہتا اس باز کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند۔ کہنے لگا میں کہ اور بھی کہہ کہ کیا بنوں ماتو، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، لیکن کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہندا اس گل نو میں ضرور سمجھدا کہ زنانی جھاٹے کٹ کے بازاراں چاہے ایک قیمتی ہے، یا وڈی چادر تے کپڑے پا کے آوے ایک قیمتی ہے۔ بے حیا در لاہوری کہندا از حیا بے گانا پیرانے کوہن، نوجوانا چوں زنا مشغول تن۔ اقبال کہندا بڈھے ہو گئے بے حیا تے نوجوان ہو گئے لپ سٹکا تے لگ گئے، دیہڑی راتی جناب اپنا جڑا چہرہ ہی اپنا بنا دے رہنے تے اپنی پینٹیں سیدھیاں کرنے رہنے، اور دخترانے او بزلف خود اسیر، خوش نماؤ شوق چشموں خود نماؤ خردگیر۔ اقبال کہنا انہاں دیاں دھیاں ہو گئیاں بے حیا، جیڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں طواف کعبہ کردیاں اینجاں نہیں کر سکدیاں، طواف کعبہ اینجاں نہیں کر سکدیاں، او مسلماناں دیاں کڑیاں کرکٹ ٹیم نو اینجاں کر کے داد دے سکدی؟ سانو بھی کوئی دسو دین کس پاسے لے جا رہے ہو قوم؟ جیڑی طواف رب دا گھر سامنے ہوئے تے مسلماناں دی دھی طواف کعبہ کردیاں اینجاں ہاتھ نہیں کر سکدی، اینجاں نہیں ہاتھ کر سکدی، تے او سٹیڈیم میں جا کے تے اینجاں تاڑیاں مار سکتی، وہ کرکٹ ٹیم کو داد دے سکتی ہے؟ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضور کی دین کی بات ہے، جس طرح انجینئر صاحب فرما رہے تھے، اے میں گل جڑی کرن لگا کہ بڑی ڈاڈی ہے، دین کی تو بات ہی نہیں نہ کرنی، دین تے چھپا کے رکھنا ہے، دین دی گل نہیں کرنی، غیرت دی گل نہیں کرنی، شرم دی گل نہیں کرنی، بالکل دین کی بات ہی نہیں کرنی۔ میں انہیں تو بھرے مجمع میں جو پوچھا علماء تو علاوہ بھائی حضور بدر وال کیڑے دن رمضان چلے سن، کوئی پتہ نہیں۔ میں انہیں پوچھا جی فتح مکہ والے دن فتح مکہ کرنے کے لیے حضور کس رمضان کو چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہنچے، اور فتح مکہ والے دن حضور اندر جب داخل ہوئے کعبہ کھلا کے کیڑے کیڑے صحابہ اندر داخل ہوئے، کوئی پتہ نہیں۔ بدر والے دن حضور دی کیڑی صاحبزادی بیمار سن، حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھڈ کے چلے گئے بدر واسطے۔ ایتھے تے ڈھڈ وچ درد ہوئے تے نماز فرض کوئی نہیں پڑھدا، پتراں میں بھی بیٹیاں والا تے تسی بھی بیٹیاں والے ہو، رسول اللہ نو پتہ سی میری صاحبزادی دا انتقال ہو جانا ہے، اور میں نہ جنازہ پڑھا سکنا ہے تے نہ میں اپنی بیٹی نو قبر وچ اتار سکنا ہے،
لیکن حضور پھر بھی بدر وقت تشریف لے گئے. ایتھے آ کے گل مک جاندی، اس تو بندہ کی اگے دین بیان کرے. تیرے میرے کو جتھے بھی 4 مسلمان بیٹھ جان گے وہ دین دے خلاف گلاں کرن گے. میں آخا تو گلاں کرنا دین دے خلاف؟ ہر بندہ پاکستان ہر بندہ سیکولر ہے، نمازاں ساڈے پیچھے مسجد نہ تے باہر جا کے رسول اللہ دے دین دے خلاف گلاں کرنے. لاہور ایک ساڈے ملن والے انہاں دی بیٹی دا رشتہ چل رہے سی تے او گھر گئے، انہاں لڑکے دا پیو نہیں ملایا. انہاں مینوں آ کے پٹے میرے سامنے. انہاں کہا جی ایتھے تک گل چلی گئی. انہاں کہا وہ کڑی دا منڈے دا پیو ملاؤ. انہاں کہا جی اسی تانوں تاں نہیں ملایا، انہیں داڑھی رکھی ہوئی. کدھر تسی یہ نہ سمجھو بھائی یہ مولوی ہیں. جس قوم جہاں یہاں تک بات چلی جائے، ایتھے تک پاکستان ایک گل چلی گئی. انہیں کہا اسی منڈے دا پیو تاں نہیں ملایا، انہیں داڑھی رکھی. ایویں نہیں تباہی ہوئی. اور برما دے 40,000 مسلمان مر گئے، انہوں نے کوئی پرسانی حال ہی کوئی. جہے مریاں دے وچ کروڑاں روپے خرچ کر کے جاندے ہیں، انہوں نے کی پتہ ہے برما دے مسلمانوں تے کیڑی قیامت گزر گئی. ایتھے کوئی چوڑے نو خالی ہاتھ لا دے تے پوری حکومت حرکت وچ. 40,000 اتنے مسلمانوں دے عورتوں دے پستان کپے انہوں نے بھن کے کھادا ہے. عورتوں دے خون پیتے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے انہوں نے کباب بنائے ہوتے. نوجوانوں نو اگ لا کے پیٹرول سٹ کے تے وہ نسدیں تے پھر پچھو بدھ مت تماشا تاڑیاں مار دیں. تیزاب دے انہوں بڑے بڑے تالاب بھر کے مسلمانوں نو دے وچ دھکے دے دیتے. اے تے اقوام متحدہ دی رپورٹ ہے 5 لاکھ برما دے مسلمان بے سہارا پھر دین سمندراں وچ، انہاں دا کوئی والی وارث کوئی نہیں. ایتھے کوئی بیٹھا جی منڈا 16 سال دا اٹھے ذرا، کوئی بیٹھا چھوٹا منڈا 16 سال تک دی عمر ہے، کھڑے ہوئے ذرا میں دکھاواں انہاں لوگوں. کوئی نہیں 16 سال دا بندہ اتنے بیٹھے بچہ. اے ویکھو اے دیکھنا ذرا انہوں اچھی طرح دیکھ لینا. محمد بن قاسم دی عمر 16 سال تے 8 مہینے سی. اتنا سارا منڈا سی محمد بن قاسم. ایک عورت دی آواز تے آ گیا بیٹھ جا بچہ. محمد بن قاسم دی 17 سال دی عمر کوئی نہیں سی پوری، 16 سال تے 8 مہینے اس دی عمر سی. ایک عورت دی آواز تے سندھ آ گیا. اور برما دیا مسلمان بچیاں جدو انہوں دے سر کپے جا رہے ہوندے تے انہاں دیاں چھاتیاں کٹیاں جا رہی ہونیاں. کی سوچدی ہونیاں کہ انہاں وچ کوئی بھی محمد بن قاسم کوئی نہیں. ایتھے تسی بھی کھا کے 5 قسم دے کھانے، ایتھے تو بیٹھ گئے. ایتھے روزہ کوئی نہیں رکھدا. گھر بڑے گھر روز کی جناب ہر قسم دیا چیزاں پیاں، گھر روزے کوئی نہیں رکھتے. جی بڑی گرمی ہے جناب. اب پوچھو علماء بیٹھے بدر والے دن حضور روزہ رکھیا کہ نہیں؟ جی تشریف لے جاندے. ایتا اسلام چھڑ دے من. ایتے مسجد آ کے جناب پکھیاں تھلو بندہ نمازی بھی ہٹ جائے تو سس پوری کرنے واسطے کوئی نہیں تیار ہوندا. اے سی لگا ہوئے تو اے سی دے ہٹنے واسطے تیار کوئی نہیں ہوندا. کہنا میں تے اے سی تے اگے کھڑا ہونا ہے نماز پڑھنا. انہاں نوں جے کہا جائے روزہ رکھ کے چلو اسلام واسطے، انہاں تو کہنا اسی اسلام ہی چھڑ دیاں، سانوں تو اسلام چاہیے ہی نہیں ہے. گلاں کرنیاں تو بڑیاں آسان. مقام جرف کے اتنے جا کے پھر رسول اللہ نے ساڑھے واسطے پانی پایا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے سر اقدس تے ٹھنڈا پانی پایا. یہ ساڑھے واسطے پایا، ورنہ رسول اللہ نو پانی ٹھڈے دی کیڑی لوڑ سی؟ حضور نے روزہ رکھیا تے پایا اس واسطے پانی تاکہ قیامت تک اس میرے امتی نو روزہ لگ جائے تو پھر سوچے بھائی میرے آقا نے ٹھڈا پانی پایا کہ نہ پایا. حضور نے تاں ٹھڈا پانی پایا قیامت تک میرے امتی نو روزہ لگے تو ٹھڈا سر تے پانی پا لے. اجے پاکستان دی اجے کمیٹی بنی ہوئی کہ برما دے مسلمانوں دی مدد کرنی کہ کوئی نہیں کرنی. اجے تے اتھوں گئے ہی کوئی نہیں انہاں دی مدد کرن واسطے. انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ مدد کنے کرنی انہاں بیچاریاں دی؟ اور برما دے مسلمانوں کو کوئی تیل ہے اتنے کوئی انہاں دی مدد کرن جائے گا؟ انہاں کوئی ڈالر ہے اور جلو تہاڈی کنے مدد کرن آنی؟ کوئی محمد بن قاسم کوئی محمود غزنوی تھوڑے. ایتھے تے ڈالر ہے تے گل کرو، ایتھے تے تیل ہے تے گل کرو. تہاڈی مدد کی نہیں کرنی برما دے مسلمانوں دی، انہاں دی مدد کسے نہیں کرنی. اور اس طرح وہ بدھ مت جڑا انہاں دا وڈا لیڈر ہے انہیں کہ آخری کلمہ گو تک اسی انہاں نوں زندہ نہیں رہن دے، آخری مسلمان تک اسی انہاں نوں ذبح کرنا. انہاں دا کوئی والی وارث کوئی نہیں، انہاں دا کوئی پوچھن والا کوئی نہیں. ایک عورت نوں پھانسی لائی، او دا وڈا بچہ او دے پیراں نال بدھیا، اونوں اوتھے پھانسی لائی. پھر نکا بچہ جڑا او دے گلے وچ
رسی پا کے تے نکے بچے نو او دے جناب گوڈیاں دے پھانسی لائی، پھر تماشے لائے انہوں نے۔ اے برما دے مسلمانوں تے قیامت گزر گئی۔ جڑے مریاں دی سیراں کرنے لکھاں کروڑا روپے خرچ کر دیں، انہوں نے کی پتا ہے برما دے مسلمان روٹی کھا کے ستے کہ کوئی نہ ستے، انہوں نے تو عیاشیاں۔ لو جی گل میں اے گل جڑی اے ہو جی تسی مت سمجھنا کہ اے کوئی تقریر تو باہر گل ہے، یہی دین ہے میں جڑا بیان کر رہا ہوں۔ جس بندے نو مسلمانوں دا احساس کوئی نہیں، انہوں کیڑی مسلمانی وہ اندر؟ وہ کہنا میرا گھر تو بھریا ہوا، میرے بینک بیلنس میری کوٹھیاں ہیں موجود ہیں، مینو کیڑی لوڑ ہے کسی مسلمان دا دکھ کرنے کی؟ اے مسلمانوں دی صورت حال ہے۔ مولا کائنات علی مرتضی آج آپ دا یوم بھی ہے، کل پرسوں گزریا 21 رمضان المبارک نو مولا کائنات میرے آقا نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق۔ حضور نے فرمایا چار اے جڑے بندے نا کسے منافق دے دل وچ انہاں دی محبت جمع نہیں ہو سکتی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ میرے آقا دا فرمان ہے۔ یہ چار ایسے کسی منافق دے دل وچ انہاں دی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہندے ہیں حضور تشریف فرما سن، حضور نے کنکریاں چاہیاں، سنگ ریزے کنکریاں چاہیاں، حضور دے ہاتھ چوں نہ کنکریاں نے پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے رکھ دتیاں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر اٹھائیاں، پھر انہاں پڑھیا سبحان اللہ، پھر انہاں بھی رکھ دتیاں۔ پھر حضرت عمر چکیاں، پھر انہاں پڑھیا سبحان اللہ، پھر حضرت عمر بھی رکھ دتیاں۔ پھر عثمان غنی چکیاں، پھر انہاں کنکریاں پڑھیا سبحان اللہ، پھر عثمان غنی بھی رکھ دتیاں۔ پھر حیدر کرار مولا کائنات چکیاں، پھر انہاں پڑھیا سبحان اللہ، پھر مولا کائنات رکھیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہندے ہیں جدو میں چکیاں پھر چپ ہو گئی، جدو میں چکیاں پھر چپ ہو گئیاں، تو کہندے ہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا اے ترتیب ہے میرے خلیفے دی جڑی میں لو جی اے دے وچ میں ہن گل ناموس رسالت تے کرن لگا۔ جس جڑا بندہ بزدل ہے نا انہوں ناموس رسالت تے گل کرنی نہیں چاہیے۔ ہاں جی گل انج گھنٹے دی تقریر ہوئے تے بعد کسی نو پتہ ہی نہ چلے حضرت گل کیڑی کر رہے سے، گل ایک ہی ہوئے تے پورا مکہ ہل جائے۔ فتح مکہ دے موقع تے حضرت سعد بن عبادہ گل ایک ہی کی تھی، ارتجت اہل مکہ تا، پورا مکہ ہل گیا ان کر کے ایک کو گل کی تھی۔ فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج رسول اللہ آ رہے ہیں، آج کعبے وچ بھی بنڈے ود کے رکھ دیں۔ ساڑھے کئی مولوی کیبلہ کے بہ کے اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا ذلیلہ اور برما دے مسلمانوں تے قیامت گزر رہی تو امن دی گلاں کرنا، وہ کیبلہ کے بہ کے تسی حضور دی امت نو اور بزدل بنا دیو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، 40,000 برما دے مسلمان ذبح ہو گئے، چائنا دے مسلمانوں تے روزے تے پابندی، سحری تے پابندی، افطاری تے پابندی، تم امن کی باتیں کرتے ہو؟ امن تب ہوتا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ایسے ہوتا، پھر اس وقت تو امن کی بات کر۔ جب پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے تو امن کی باتیں کرتا ہے؟ یعنی برما دے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی، امن لا رہو، کوئی بات نہیں، وہ وڈے جان تے وڈے جان، 5 لاکھ بھی ذبح ہو جان تے ساڈے ڈیڈے کیڑا درد ہے، ہم نے تو امن سے رہنا ہے۔ اے بات جڑی صحابی نے کی تھی، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج کعبے چ بھی بندے وڈ کے رکھ دیں گے، ہٹ جاؤ۔ کیوں جی یہ میں تو گل نہیں، اے میں کتاب نال لائی رکھی، اے فرمایا اج بندے وڈ دیاں گے، کعبے دے وچ بندے وڈ دیاں گے۔ ارتجت اہل مکہ تا، پورے مکے والے ہل گئے، لرزہ طاری ہو گیا۔ اے سن کے گال بندہ تقریر کرے کہ ناموس رسالت کرے، حضرت صاحب اگر مگر خاتم النبی، خاتم کا معنی مور ہے، اس قوم کو کیا پتہ جن کو خاتم کا معنی مور ہے؟ سیدھی گل سناؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا کی جتنی مٹی ہے اس کے ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بات ختم۔ اس قوم کو تم خاتم کا معنی، خاتم کے لفظ پر تقریر کر، ان کو کیا پتا ہے خاتم اس کا؟ رسول اللہ نے فرمایا
کہ دنیا کے اندر مٹی کے جتنے ذرے ہیں ان کی اس ذرے کی تعداد کے برابر میں خود گواہی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. بات ختم. پھر گل ہوئی نا ختم نبوت ہوتے. وہ بندہ تقریر کرتے ہیں جناب وہ کانے نے یہ کہا, وہ لولے نے یہ کہا, وہ لنگڑے نے یہ کہا. وہ لولا لنگڑا کون ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ تشریف لائے کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گئے. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. ناموس رسالت پر بھی بات کرنی ہے تو پھر ایسے کرنی ہے جیسے حضرت سعد بن عبادہ نے بات کی ہے. مکے والے ہل گئے. گال تقریر ہوئے تو بندہ ہلے نہیں دشمن. میں اس تقریر ہی نہیں سمجھتا. تو کیسے راضی رکھ سکتا ہے سارے جی؟ وہ ہر قسم کے بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہم نے تو ہر قسم کے بندوں کے لیے کی نہیں ہے, ہم نے تو ان بندوں کے لیے کی ہے دل میں عظمت مصطفیٰ. ہم نے تو ایسے لوگوں کے لیے کی ہے جو صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. کہ ابو جال نے آ کر کہا اے صدیق اور داسائے تیرے حبیب نے گل کی تھی, میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس گیا, پھر میں لامکان تک گیا, میری کنڈی ہل رہی, پانی گرم اور جناب بستر گرم تے پانی چل رہا. اور داسائے صدیق اے گل ہو سکتی؟ ایسی تو انہاں واسطے گل کر رہے ہیں جڑے صدیق اکبر دی طرح حضور نو مندر. صدیق اکبر فرمایا میرے آقا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں کی تھی. انہوں نے کہا انی لا اصدقو بابعد من ہو, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار. جو صرف انگوٹھے چومنے پر بھی پریشان ہو جائے, ہم تو اسے بات ہی نہیں کرتے. اسی تے گل کرتے ہیں غلاماں نال. ہاں جی اسی تے گل کرتے ہیں حضرت ام ایمن دے منن والےاں نال جنہاں رسول اللہ دا راتی اٹھ کے پیشاب پی لیا تے صحابہ نے سویرے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں آئی تسی حضور دا پیشاب پیتا؟ تے آپ نے صحابہ نو کیا شربت ما فیا ولا اشر انه بول لطیب رائحتہ. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدوں میں منہ لایا تے مینوں سمجھ ہی نہ لگی میں کی پی رہی ہوں. میں ان کو ماننے والا. کیوں جی؟ ہم ان کے ماننے والوں سے بات کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر حضور نے اپنا خون دیا, فرمایا دفن کر کے آؤ. عبداللہ بن زبیر نے دروازے پر بیٹھ کر پیالے کو منہ لگا لیا, خون پی لیا. جب اندر داخل ہوئے سلمان فارسی بھی آئے تو حضور نے فرمایا خون دفن کر دیا؟ عرض کی جی ہاں. سلمان فارسی نے عرض کی حضور کیا بات کی؟ فرمایا میں نے ان کو خون دیا. عرض کی حضور اس نے دفن نہیں کیا, یہ تو پی گیا. ہم ان کے ماننے والوں سے بات کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لما شربتا, اوے عبداللہ بن زبیر میں تنو کیا میرا خون دفن کر, تو پیتا کیوں ہے؟ فقال احببت, عرض کی تھی محبت جو کرنا اس واسطے پیتا. ہم ان سے باتیں کرتے. ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. توجہ. میدان حدیبیہ وچ غیراں دا سفیر آیا بیٹھا. ہمیں کہتے ہیں کہ تہذیب سے بات کرو, کوئی انسانیت کوئی بڑی سنجیدگی ہوتی ہے. میں آخا غیراں دا سفیر آیا بیٹھا اہل مکہ دا, تے صحابہ نے نہیں ویکھیا ہن سفیر آیا ہن سنجیدگی نال بیٹھ جائیے بڑی متانت کے ساتھ. حضور کیا گفتگو کرتے ہیں. واپس گئے عروہ بن مسعود تو انہیں جا کر مکے والے نو رپورٹ محبت انج ہوئے. انہیں کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انہیں کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا, میں کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا, میں نجاشی دے دربار وچ گیا, جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار تے ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا. انہوں نے کہا کی ویکھے؟ انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدا. انہوں نے کہا میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدو تھک سٹ دین تے 1400 صحابہ تھک لین واسطے دوڑ پیندے نے, ساڈے ہتھوں تے اسی انہاں نال گل کر رہے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں سنجیدگی سے بات کرو. اور میں کہا سنجیدگی تو رکھ اپنے کول, سنجیدگی نہ پتر نہ ہوے تے حضور دی گل کرن لگے بھی سنجیدگی چاہیے. ہاں جی عورتوں کے جسم تھرکدے ویکھدا اس ویلے تینوں سنجیدگی کدی نہیں نظر آئی. ساری رات کیبلا کیویں ویکھدا اس ویلے نوں سنجیدگی نہیں نظر آئی. دلیل پوچھدا تے رسول اللہ نے صحابہ نے انگوٹھے چومے کہ نہ چومے. اس قوم یہ دلیلیں مانگتی ہے, یہ بھی قوم کوئی دلیلیں مانگنے جوگی ہے؟ اے جڑی ساڈی قوم ہے ساری رات کیبلا پہ کے ویکھدی منڈے. انہاں دے میں موبائل ہن چیک کراں تے لگ پتے جان انہاں
اور کہ حضور دی محبت دی گل پوچھن گے جی اے جی صحابہ نے کیتا کہ نہیں کیتا، اور اینج محبت ہوے جڑا بندہ گل کرے انہیں کہا صحابہ کیتا یا نہیں کیتا ہے مولویاں کو پوچھ، میں بغیر دلیل تو حضور نال پیار کرنا، بس بغیر دلیل تو پیار کرنا، اے محبت رسول اللہ نال۔ میں ناموس رسالت کئی ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں، میں نے کہا بیزار نہیں، یہ اسلام کا قانون ہی نہیں ہے بیزار، بیزار تو بندہ باپ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تازی میں کبھی غزوہ بنو نذیر جنہوں رسول اللہ نو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، رسول اللہ نے تو محاصرے واسطے تشریف لے گئے، حضور نے انہوں کا محاصرہ کر لیا، حضور دا خیمہ سنو ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ حضور نے جدو محاصرہ کیتا، حضور دا خیمہ لایا صحابہ نے، میں اس بندے دا نام ہی تو دس دے تاکہ تو پتہ لگے اس بندے دا نام کی سی جنہیں حضور نو تیر ماریا، وہ دا نام سی عزوک، عین زین زے واو کاف چھوٹا، وہ یہودی دا نام سی عزوک۔ حضور دا خیمہ لگیا تو انہیں کلے تو حضور دے خیمے نو تیر مار دیتا، وہ تیر آ کے خیمے وچ پیوست ہو گیا، کپڑا سی۔ ایک گل صحابہ دل وچ رکھ لئی، دوسری رات جدوں پئی نا تے عشاء تو بعد مولا علی، چونکہ انہوں دا یوم بھی ہے تے مولا علی غائب ہو گئے، صحابہ نے عرض کی تھی جی علی کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا ہنے آ جاندے نے تہاڈا کام گئے ہوئے۔ فرمایا ہنے آ جان، اے لفظ میں کتاباں نال اس واسطے چاہیے بھی ترجمہ بھی کر کے، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تہاڈا کام گئے ہوئے ہنے آ جاندے۔ تھوڑی دیر ہوئی تے مولا علی کٹے ہویا سر لے آئے، حضور دے سامنے سٹیا، عرض کی تھی حضور اے منحوس سی جنہیں کل تہاڈے خیمے نو تیر ماریا۔ یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ۔ صحابہ تو خیمے کا تیر بھی برداشت نہ کر سکے، تیر بھی برداشت نہ کر سکے، بھئی تو نے حضور کے خیمے کو تیر کیوں مارا؟ عرض کی تھی حضور 10 بندے کھڑے سن، اے تے آ گیا میرے قابو چ، میں نظر یہ دیتے رکھی ہوئی سی تے باقی 9 نس گئے، پھر حضور نے باقی صحابہ نو بھیجا، انہاں 9 نو بھی حضور پکڑوا کے لیا۔ اے گل ہے جڑی کرن والی، جڑا کپڑے نو لگے ہویا تیر بھی گستاخی تے کٹ کے سر لیا۔ آج کہتے ہیں میں حقیقت تواڈے سامنے کر رہا، کیونکہ انجینئر صاحب بڑے غیرت مند ہیں، میں علماء دے اگے بھی ہاتھ جوڑ رہا، میں اتوں لے کے تھلے تک جیل بھی ہویا، تھانے بھی ہویا، اتنے بھی ہویا، تھلے سارے حالات میں ویکھ آیا، کسے دے دل وچ ناموس رسالت دا کوئی مسئلہ کوئی نہ نے۔ میں تواڈے سامنے صحیح سامنے ہاتھ چک کے دس رہا ہوں، تو صحیح ناموس رسالت تے گل کرنی علماء نے، اگر تسی مداہنت کر گئے تو پھر ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، اے امام مالک دا فرمان ہے، حضور دے خلاف گل ہوئے تے حضور دی امت بدلہ نہ لوے، پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ طبقہ، میں چونکہ اسلام آباد ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے یہاں، تو میں حساس علاقے میں حساس تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ لاہور تے ہوئے نہیں ویسے میں اب میں تانوں تو میں ویسے ہی سلوٹ مارنا، پورے پاکستان تواڈے نال ہی تے میرے نال لگدی، ورنہ تے کئی میری مسیتوں لگڑے چھڑ گئے لاہور، میرے شاگرد کہندے نے استاد آپو تو پکڑ گئے سانو ہی پکڑان گے نا۔ میں تو صحیح دس رہا، ہاں جی کئی جناب مسیتی ساڑی جمعہ پڑھن چھڑ گئے جن اتنے تو جی پولیس آندی، ہاں جی وہ کہتے اتنے تو آئے دن پولیس آئی کھڑی ہوتی، تو میں آخو جنیا کول آندی نا، کمال والی بات ہے۔ سانو کوئی کسی کی پریشانی نہیں، ویسے میں گل کر، میں نے اندر بھی انہوں نے بڑے افسران نے کہ آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں آخا ایسی اس لیے کرتا ہوں کہ پڑھے، میں آخا میں پڑھے اس واسطے بیان کرنا۔ میں انہوں نے بڑا جناب کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں آخا میں پڑھے آ دیتا ہوں، نہ پڑھے آؤں تو میں نہ بیان کرتا۔ ہاں جی میں پڑھے آ دین، میں آخا مینو مت کوئی دین پڑھاوے، مینو وہ بندہ دین پڑھاوے جنہیں کو 50 سال پڑھے ہوئے، 40-45 سال تو میں بھی پڑھیا، اے پڑھیا مولا کائنات، بندہ گل کرے کہ اگلے نو درد نہ ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ جدو ایک گل کر دیتی پورا مکہ ہل گیا، مکے والے ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے، انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ دے اگے جا کے پڑھ تو تاکہ ساڑی کوئی معافی ہو جائے۔ وہ زنانی گئی، میرے آقا ادھر سے تشریف لا رہے تھے جنت المعلا کی طرف سے، خالد بن ولید نیچے سے آ رہے تھے فتح مکہ والے دن، حضور ادھر سے جب آ رہے تھے وہ زنانی حضور کی سواری کے آگے کھڑی ہو گئی،
میرے آقا نے سواری روک لی، کہا کیا مسئلہ ہے؟ سنو جی وہ شیر کی بات. انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی، اے ہدایت دینے والے نبی، آج قریش پناہ مانگتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا. حین ضاقت علیہم سعۃ الارض وعاداہم الہ السماء، زمین وسعت کے باوجود مکے والوں پر تنگ ہو گئی، آج عرش کا مالک بھی ان پر ناراض ہے. ان سعدا یرید قاسمۃ الظہر باہل الحجون والبطحاء، سعد بن عبادہ آج اہل مکہ کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے. خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی، جے سعد بن عبادہ خزرجی انجے غصے نال آ گیا تے انہیں آج سارے مکے والے نو چک کے تے آسمان تو بھی پرے سٹ دینا. فلا ان افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقط القائے فی کف الامائی، جے سعد بن عبادہ جھنڈا پکڑ کے آ گیا تے آج پورے مکے والے انج رگڑے جانے جی میں نابالغ بچیاں دے ہاتھ کھمیاں رگڑیاں جاندیاں. آج بچی کسی دی کوئی نہیں. تے آخر تے پھر انہیں گل کی لکھی، انہیں کہا فن ینہ، کیوں جی؟ نہا ینہا نا ینفع وناہن ونہی ینہا نا ینفع ذاک منہی، لم ینہا لم ینہا لا ینہا لا ینہا لن ینہا لن ینہا لینہا ینہا لینہا ینہا لینہا ینہا لینہا الامر منہ انہا. ادھے ہوتے سکیلہ داخل ہو گیا. کیوں جی؟ اور شیدہ کہتا ہے یہ مدارس جہالت کی فیکٹری ہے. شیدہ پرویز رشید وہ کہتا ہے جہالت کی فیکٹری ہے. میں کہا تیرے پیو نو بھی نہیں آتی میں جڑی گردان پڑھی. فن حینہ ہوں میں گردان میں نو آندھی. میں ہوں آخر تک بھی پڑھ سکنا میں، لیکن ایتھے تک پڑھی جتھے تک وہ لکھی ہوئی سی. فن حینہ یہ معنی ہے ضرور بے ضرور روکیے. حضور ہے روکیے. فن حینہ فینہ اسد الاسد، حضور روکیے روکیے اس کو، یہ تو بفرا ہوا شیر ہے. گل ناموس رسالت تے ہوئے تو بندہ گدڑ بن کے گل کرے، اینڈ نہیں ہونا. یاد ہے ناموس رسالت میں بار نہ کرو، نماز روزے کی کرو. شیر بیدار از فسون میش گفت، انحطاط خیشرا تہذیب گفت، ورنہ اس کی طرح کرو جڑا بھیڑ ہے وہ بھیڑ دی طرح بھیڑ دے. اقبال کہندا اسی ویکھیا بھائی شیر بھیڑاں وچ چل رہے سی تے اسی کیا شیرا بھیڑاں وچ شیر چلنے. اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت، او شیر نو کیا تم کہ گاہ کھا رہا؟ انہیں کہا جناب انحطاط خیشرا تہذیب گفت. انہیں کہا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. جڑا وہ شیر وہ گاہ نہیں کھاندا، شیر خون پیندا ہے. فن حینہ فینہ اسد الاسد. انہیں کہا روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شیر ہے. رسول اللہ کو کہا، مکے والوں نے کہا لدى الغاب عند بالغ الدماء. حضور یہ عام شیر نہیں ہے، یہ ایسا شیر ہے جو اپنے بھٹ پر خون پی رہا ہو تو اس شیر کو کوئی چٹکی مار دے وے، کوئی چھیڑ دے وے تو شیر نو کتنا غصہ آنا ہے. یہ سعد بن عبادہ تو وہ شیر ہے. میرے آقا نے فرمایا بھئی گل کنے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ کی تھی. حضور نے فرمایا یہ ہے جی اقوام متحدہ شرع یورپ بے نزائے کیلو کال. میں یہ گل نہیں کرتا، اقبال کرتا ہے شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کردہ اخبر گرگاں حلال. اقبال کہتا ہے پورے کفر نے دے اتنے اتفاق کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جائے. اقبال کہتا پورے کفر نے فیصلہ کر لیا. میں تے نہیں کہتا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امیدیں کشاد. اقبال کہتا اٹھو مسلمانہ اپنے خود دین کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، ان کفن چوروں سے تجھے کیا امید ہے؟ یہ برما کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جائیں گے؟ یہ برما کے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھ کر کوئی جائے گا؟ چائنا کے مسلمانوں کو یہ روزے رکھوائیں گے؟ چائنا ہمارا بڑا دوست ہے، ہمارا دوست ہے تو مسلمانوں کا دشمن کیوں ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ نا. بڑا دوست ہے، چائنا کے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی کون مدد کرے گا؟ چائنا کے مسلمان. پتہ ہے چائنا کے مسلمانوں دے وچ تسی پڑھے ہونا اخبار وچ کئی باری تصویر آئی، ایک مسلمان انج لے کے قرآن کھڑیا، پیچھے 10 بندے ایک قرآن نو پڑھ رہے ہیں. اتنے قرآن چھاپن دی بھی اجازت ہے، اتنے قرآن لے جان دی بھی اجازت کوئی نہیں. اتنے کوئی نہیں اجازت، قرآن نہیں چھاپ سکتا چائنا پورے میں. اتنے جتیاں بنتی، گند بنتا، کھلونے بنتے ہیں. پورے چائنا میں کوئی ایسی مشین نہیں جہے قرآن چھپتا ہوئے تے ایتھوں بھی کسی نے قرآن لے جان دی اجازت بھی کوئی نہیں. ایک ایک مسلمان 10 مسلمان بیٹھ کے ایک قرآن نو ویکھ کے تلاوت کر دے. سانو کہندے نرم بات کرو، نرم بات کرو. میں کہا نرم کی بات کریے؟
چائنا بھی پابندی لگ گئی، نرم بات کریے. برما ویسے پاکستان کے حالات تو تواڈے سامنے جو کچھ بن رہے. کراچی کہتے ہوا بند ہو گئی، بندے مر گئے، ٹرین ڈہ پئی. میں کہ ساڑی اذاناں نال ٹرین ڈٹھی جی. کراچی بندے ساڑی اذاناں نال مر گئے. کہنے اتنے سپیکر پورے 4 لگے ہوں کہ ایک لگے ہوئے؟ اچھا شکر. ایک سپیکر لگے ہوئے. پنجاب ساؤنڈ جڑا ایکٹ ہے نا وہ تحت اتنے بھی ایک تے تھلے بھی ایک. تسی پنجاب تو باہر ہو نا تاں 4 لائے ہوئے. تسی تو مرکز وچ بیٹھے ہو. ہاں ورنہ پورے پنجاب وچ میں گیا ایک ترلا لگیا. ادھر بھائی دینا اذان، ادھر آواز نہیں جانی چاہیے، ادھر بھی نہیں جانی چاہیے تے ادھر بھی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ادھر اذان گئی تو مسلمانوں آ پی جانا. ساڑی اذان نال ٹرین ڈٹھی جی. اذان نال ٹرین ڈانیاں، درود و سلام پڑھنا ٹرین ڈہ پئی. کراچی بندے ساڈے مطلب الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیا تاں بندے مر گئے. کس طرح مسلمانوں لے جایا رہا ہے؟ پاکستان تے بنے ہی رسول اللہ دے نام واسطے، ایتھے حضور دے نام واسطے بنے پاکستان. ہاں رسول اللہ کی نعتوں کے لیے بنا ہے، حضور کے دین کے لیے بنا ہے. الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے لیے بنا ہے پاکستان. اور اس طرح کتنے کیا کرنا ہے پاکستان نے؟ یہ حضور کا نام لینے کی پابندی ہے. اصا کوئی نہیں پابندی قبول کی تو کرنی بھی کوئی نہیں. ہاں جی ساڑھے سپیکر راتی لا گئے، اسی زور تو پہلے دوبارہ لا دیتے. میں مسیتی ایسی کوئی نہیں، راتی 1 بجے چوروں کی طرح آئے تو جناب باہروں سیڑھیاں لا کے سپیکر لا کے لے گئے. ہوں کہنے لے لو واپس. میں آخر نہیں، یہ تو قیامت نو حضور دے سامنے لینے انج نہیں لینے. محنت کر دیں لے لو. میں آخر نہیں لینے. میں کہ تسی لا کے پھر لے جاؤ، پھر لا دیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تعودوا نعد. بدر والے دن ابو جال کعبے دے غلاف نو پکڑے سی. انہیں کہا یا اللہ ساڈے جڑا ہاتھ تے دی مدد کر. ابو جال جدوں وڈیا گیا نا تو پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کی تھی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تو منگدا سی نا فتح، لے فتح آ گئی. وان تعودوا نعد. جے پھر آئے تو پھر وڑ دے، پھر فرشتے بھیج دیاں گا میں. ولن تغنی عنکم فیئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. جتنے مرضی لشکر لا کے میرے نبی کے مقابلے چاہو، اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور نبی کے غلاموں کے ساتھ ہے. اسی قیامت نو اپنے نامہ اعمال سپیکر بھی لینے. فمن یعمل مثقال ذرۃ نے تے سپیکر تے چنگا بھلا وزن ہونا ہے. اور کام تو کوئی نہیں، مسیدہ تے سپیکر تے ساڑے نامہ اعمال آنے. حضرت شاہ رکن عالم اے ملتان شریف والے، آپ گلی میں جا رہے سن تو ایک بندے نے چنڈ مار دیتی. آپ نے جب چنڈ ماری میں یہ ویکھدا ہوں کہ جا کمینے ہاتھ ہوئے. ایک ہاتھ قرآن نو نپے، دوسرا ہاتھ مسجد دی دیوار نو نپے، تیسرا ہاتھ پیر میر علی شاہ دی چوکھٹ نو جا کے چومے، چوتھا ہاتھ داتا صاحب دی چوکھٹ نو چومے، پنجواں ہاتھ کعبے نو جا کے چومے، تے چھواں ہاتھ جا کے مسجد نبی دے ستون. ہاتھ تے یہ بھی ہاتھ نا جناب. میں یہ ویکھدا ہوں کہ جا کمینہ ہاتھ ہو یار. حضرت شاہ رکن عالم نو ایک بندے نے چنڈ مار دیتی. آپ نے مڑ کے ویکھیا تے وہ کہنے لگا تسی کیوں ناراض ہوندے ہو؟ تسی آپو تو کہندے ہو جو تقدیر وچ لکھیا ہوے وہ ملدا، تے تہاڈی تقدیر وچ چنڈ لکھی ہوئی سی، میں تانوں مار دتی. آپ نے فرمایا میں اس واسطے نہیں ویکھیا تو چنڈ مینوں کیوں ماری، میں صرف اے ویکھیا کیڑا بدبخت اس کام واسطے منتخب ہویا. ہاں جی اسی صرف ویکھ رہے ہوں کیڑا بدبخت ہاتھ ہوئے جڑے اللہ دے گھر نو پی گیا. جا ایک تو دیکھو نا میں کتاب ہاتھ چ نپی، ہاتھ قرآن نپیا سارا رمضان، حافظ قرآن پڑھتے رہے، کتنا بابرکت ہاتھ ہے. ایک ہے اللہ دے گھر نو جا کے پی گیا. اسی تو ویکھنا ہے ہاتھ کیوں جا بدبخت ہے جڑا ہاتھ رب دے گھر نو جا کے پی گیا. یہ تو ہوندے رہے کہ سانو کوئی پریشانی ہے. رسول اللہ دا دین نہ مولویاں دا محتاج ہے تے نہ پیراں دا محتاج ہے نہ حکمراناں دا محتاج ہے. یہ دین اسی طرح ہی رہنا ہے جھنڈا. ہاں جی یہ دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے. کوئی کرے دا دی خوش قسمتی، نہ کرے تا دین کسی دے پیراں وچ نہیں پیندا. بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، بولاب از مکہ اینچے بولا جبیس. اقبال کہندا جدو انہاں دین دے کم نہیں کیتے ابو جال تے ابو لہب پھر اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیا. بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس. اللہ تعالیٰ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا اٹھو میرے نبی کی جو ہے وہ عزت احترام کرو، میرے نبی کا کام کرو. یہ ہے جناب. میرے آقا نے پھر جھنڈا لے لیا سعد بن عبادہ سے. حضور نے جھنڈا لے لیا.
حضرت سعد بن عبادہ کو جب جھنڈا لیا گیا تو آپ دا چہرہ بدل گیا. اج تے موقع سی وڈن دا، اج حضور ساڈے کو جھنڈا بھی لے لیا. جب آپ دا چہرہ بدلیا تو پھر میرے آقا و مولا نے حضرت سعد بن عبادہ سے لیا ہوا جھنڈا فرمایا ان کے بیٹے کو دے دیا جائے، قیس بن سعد بن عبادہ کو دے دیا جائے. تو فرمایا تیرے پیو نے تو کیا نہ بندے مار دیاں گے، تو ہن تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ. فرمایا تو اعلان کر آج بندے نہیں مارے جائیں گے، آج میری رحمت للعالمین کے اظہار کا دن ہے. حضور نے فرمایا جنہیں دروازہ بند کر لیا اسی انہوں ہی معاف کر دیاں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا انہوں ہی معاف کر دیاں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا انہوں ہی معاف کر دیاں گے. من القى السلاح جنہیں ہتھیار سٹ دیتے انہوں ہی معاف کر دیاں گے، جڑا مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسی انہوں ہی معاف کر دیں گے. لیکن ناموس رسالت کی بات ایسی گل بڑی ڈاڈی ہے، وہ ذرا تسی سمجھو. اے فتح مکہ ایک گل ذرا سمجھنی بہوں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. نمازاں بھج بھج کے پڑھنا، جب ناموس رسالت کی بات آئے تو پھر کہتا ہے نہیں مولانا صاحب ہلکی بات ہونی چاہیے. عہد امام نے لکھا فتح مکہ والے دن جب حضور تشریف لا رہے تھے نا، تو میرے آقا و مولا ایک مقام سے گزرے، وہاں کتی جڑی وہ سوئی ہوئی سی، کتی بچے دیتے ہوئے سی، کتی بھی سی تے کتی دے بچے بھی سن. میرے آقا جب وہاں سے گزرے نا تو حضور نے دیکھا کتی سوئی ہوئی ہے، تو حضور نے اپنے غلام کو ایک کھڑا کر دیا. فرمایا میرے 10,000 غلاموں نے یہاں سے گزرنا ہے، اے نہ ہوئے کوئی کتی دے بچے مر نہ جان کدھر. اے گل ذرا سمجھنی اگلی جڑی میں کرن لگا. کتی بھی بچ گئی فتح مکہ والے دن تے کتی دے بچے بھی بچ گئے. ایک طرف تے بات اے وے، دوسرا گستاخ رسول ابن خطل او کعبے دے غلاف جا لپٹیا، تھلو چڑھدیا چڑھدیا اتنے جا لٹکیا کعبے دے غلاف نال. ایدے بارے حضور نے فرمایا سی جتھے ملے انہوں قتل کر دیتا جائے. کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن وہو متعلق باستار الکعبہ، گستاخ رسول کعبے کے غلاف میں لپٹ گیا. صحابہ نے آ کر عرض کی حضور اب کہ سنو بھائی یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ، کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کیوں قتل ہو گیا؟ گستاخ رسول کو تو کعبے کا غلاف اور کعبے کی دیوار بھی نہ بچا سکی. مریا کہ نہ مریا؟ صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا اقتلوا، فرمایا انہوں اتھی قتل کر دو، اس کے لیے معافی نہیں. بتاؤ جی آج ہمیں لوگ جو سبق پڑھاتے ہیں جی مولانا کوئی نرم ہاتھ رکھو، کوئی فلان ہاتھ رکھو، میں آخو ہم نرم ہاتھ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ نرم ہاتھ تو فتح مکہ والے دن بھی گستاخ کے لیے نہیں ہوا. آج بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مسلمان، بلکہ یہ کیبلوں پر جتنے بھی مسائل لوگ بیان کرتے ہیں، میں خود جانتا ہوں ایسے کئی مفتیوں کو جنہوں نے مدرسے کے منہ بھی نہیں دیکھے، اور وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہے، اور مجھے ہاں جی ان کو مفتی سیگا بھی نہیں آتا، نہیں آتا سیگا ان کو مفتی. میں جانتا ہوں ان کو. بھائی تمہیں کس نے حق دیا ہے دین کی ترجمانی کا؟ جی دین کی جس داتا صاحب دین کی ترجمانی کرے نا، پیر میر علی شاہ دین کی ترجمانی کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی دین کی ترجمانی کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی دین کی ترجمانی کرے جو رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم بھی برداشت نہ کر سکے. پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا، ہوں کی ہے جی 1336 جی ہاں 1400 کی 36 یہ 1335 دا فتوی ہے جڑا آلہ حضرت بریلوی کو پوچھا سید دیدار علی شاہ صاحب نے. انہوں نے پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کردیاں حضور نو یتیم کیا. آلہ حضرت نے لکھا حضور کو یتیم کہنا حرام ہے. آپ نے پھر انج اے مولوی ہوندا ہے، اے مولوی نہیں ہوندا غاروں میں رویا مزاروں میں رویا، اے مولوی نہیں ہوندا، اے مولوی نہیں ہوندا. ساری قوم نو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی جنہوں داتا صاحب دے چاہے شیراں نو چھڈ کے کیڑا کسے اور پیچھے جاوے. مینوں نہیں سمجھ آئی اہل سنت و جماعت نو کہ اے سنی کیڑے پاسے جا رہے ہیں. داتا صاحب نو دین سمجھ نہیں آیا،
خواجہ صاحب نو سمجھ نہیں آیا، بابا فرید نو سمجھ نہیں آیا، سلطان الہند نو سمجھ نہیں آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو سمجھ نہیں آیا، مجدد الفسانی نو سمجھ نہیں آیا، اعلی حضرت بریلوی نو سمجھ نہیں آیا، پیر میر علی شاہ نو سمجھ نہیں آیا، بہاؤالدین زکریا ملتانی نو سمجھ نہیں آیا، شاہ رکن عالم نو سمجھ نہیں آیا۔ آج دے مولویوں نو زیادہ دین سمجھ آ گیا۔ کوئی اہل سنت اپنے آپ کا کوئی معیار بناؤ۔ او جی فلانا مولوی گل کر رہے سی، اس نو پوچھتے صحیح نا، انہوں نے کہا یار داتا صاحب او جڑا سمے تے رسول اللہ دی زیارت ہو جائے، اس بابے نو دین سمجھ نہیں آیا۔ کیوں جی؟ انہوں نے نہیں سمجھ آیا دین داتا صاحب نے۔ آج دے مولویوں نے ساری قوم کیوں جی کسی نے پٹی تھوڑی جی کان پا دے داتا تو صرف اللہ ہے، ساڑا سنی گیا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھتے یار تو آج گل کر رہے ہاں اتنے تو بڑے بڑے شیر آئے وہ داتا کہندے رہے اوے حضرت سید ابو البرکات ہے ہن دی گل ہے، بڑے بڑے نورانی صاحب نے میں خود ویکھیا، مولانا عبدالستار خان نیازی تے نورانی صاحب نے اینج جھکایا ہوا سر داتا صاحب دی چوکھٹ تے میں خود ویکھیا۔ انہاں نوں بھی دین سمجھ نہیں آیا، جڑے پھانسی دے پھندے تے بھی جھول گئے جا کے، جڑی اپنی پگڑیاں بھی پڑواندے رہے، کروڑ روپے بھی جتی تے نوک تے رکھ دیتا، انہاں نوں بھی فقیراں نوں دین سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنے مفتی صاحب نو سر جھکایا ویکھیا، میں اپنے مشائخ نو تے سر جھکایا ویکھیا، میں بڑے بڑے فقیراں نو تے سر جھکایا، داتا صاحب دی چوکھٹ تے ویکھیا، انہاں سارے نو دین سمجھ نہیں آیا۔ تو مولوی ایک نویں گل کر رہا جا پراؤ، جے داتا صاحب نو نہیں سمجھ آیا تو پھر تینوں جایا میں اسے دین اتے ہاں جتے تے داتا صاحب کھڑے نے۔ جے قیامت والے دن داتا صاحب نو رب نپ لیا تے میں بھی کھڑا ہو جاواں گا، جے داتا صاحب گزر گئے تے میرے جے چور بھی ناڑے میں گزر گئے۔ اہل سنت کوئی اپنا معیار بنا، اسی تو سر کھپا کھپا کے مر گئے، مڑ کے سویرے پھر نہ پوچھنا ہے انجینئر صاحب کو جی وہ مولانا بات تو ٹھیک کی تھی لیکن دا مطلب ہے کہ بھائی لیکن دا یہی مطلب باتیں تو مولانا بڑیاں چنگیاں کیتیاں لیکن دا مطلب یہ ہے کہ بھائی گل لو جی میری گفتگو ختم، ٹائم ہو گیا اتنے جی بس میں آخری گلاں کرن لگا۔ اڈے نال اتنی گلاں میں تے ویسے انہاں نال محبت تے تاں آ جانا، ورنہ تقریر شکریر والی گل جڑی نا ویسے میں صرف اس واسطے تقریر کرنا کہ تیرے عذاب میرے تے نہ نازل آ جائے۔ بھائی حق بات بیان کرو، اے نہ ہوئے کہ قیامت والے دن سانو بھی لوہے دا لگام چڑھے ہوئے بھی مولوی تقریر کیوں نہیں کیتی تھی۔ میں اس ڈر تو میں اتنے ایک بندے اتنے بندہ کہنے لگا جی میں حضور دے روضہ انور دے سامنے جا رہا تے میں سپیکر آن کرنا ہے تے تسی پھر سلام پیش کرنا۔ میں آخا تینوں کنے کیا کتے بھی کدی مالکاں نو سلام کیتے؟ خبردار میں آخا تینوں کس نے یہ گل کی؟ میں آخا میں تو یہ بھی گل کرنا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں سی پتا تسی۔ میں آخا تو یہ گل کی میرے نال کیوں؟ کتے کا کام ہے مالک کی حفاظت کرنا، بس اسی ہاں کتے دا کام ہے مالک دا پہرا دینا، بس اتنا ہو، اس تو زیادہ گل کوئی نہیں۔ ساڑھے نات خانہ نے انت مچائی ہوئی، تسی نہیں، مطلب تسی پریشان ہو، تسی تو رسول اللہ دے غلام ہو۔ ہاں جی تسی تو جی نات پڑھی، باقی قوم میں ویکھ رہے سی انہاں نو سبحان اللہ کسی نہیں کہی، انہاں نو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اے ہڑے ہوئے او ناصر شاہ، او جڑا ناصر چشتی ہے، انہیں جیڑا گانا سنیا اسی ویلے وہ گانے طرح نات لکھ دیتی۔ وہ ناصر جڑا ہے وہ اپنے آپ شاہ جڑا کہہ رہا، وہ جیڑا انہیں گانا کوئی سنیا وہ نات لکھ دیتی، اسی طرح نات لکھ دیتی۔ اور میں آخو وہ ناصر شاہ تو نہیں نات لکھنیاں تے امام احمد رضا بریلوی دے پہلے دروازے تے آ۔ نات خانہ نے ساڑھے سنیاں دے نات خانہ نے کہا حضور اکھاں تھک گئیاں میریاں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میری اکھاں تھک گئیاں۔ میں آخیا تو کیا کیتا ہے؟ پیسے لے کے تھک گئیاں تیری اکھاں؟ اور کی کیوں تھک گئیاں تیری اکھاں؟ کیا کیتا ہی؟ حضور دی عزت پہرا دیتا ہی۔ ممتاز قادری نال کھڑا ہے، ممتاز قادری واسطے تو دعا بھی کوئی نہیں منگتا، اگے بھی دعا منگتے سن ہوں دعا بھی کوئی نہیں منگتا۔ اور ایجنسیاں دی رپورٹ اے وے، انہوں نے اگے جا کے خبر دیتی، انہوں نے کہا ممتاز قادری دی کنڈ خالی ہو گئی، ہوں تو دعا بھی کوئی نہیں منگتا۔ جی ہاں بڑے اندر دے بندے نے دسی گل، انہیں کہا ہوں ممتاز قادری نال جو مرضی کرو، دائرے دعا بھی کسی نہیں منگنی، ممتاز قادری دا نام بھی نہیں کسی نے لینا۔ انہوں نے کہا نہیں حالات نہیں تھے۔ ایک بندہ جڑا رسول اللہ دی عزت ہوتے سب کچھ قربان کر بیٹھا ہوئے، او دا نام دعا بھی نہ منگے بندہ، کہے میں عاشق رسول ہاں، وہ کیڑا عشق ہے سانو بھی دسے ہو جائے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی۔
نعت خان بھی یہی جناب حضور اکھاں تھک گئی ہیں، تیری اکھاں کی کر کے تھک گئی ہیں؟ تو رسول اللہ دے دین دا کام کیتا ہی ایتھے نمازاں پڑھ کے لوگ ایتھے جناب نمازاں دو پڑھ کے تو احسان کر دیں اسلام ہوتے جیسی نماز جو پڑھی ہے، روزہ رکھ کے احسان اسی جناب اسی روزہ جو رکھیا جائے اسی فلان جو کیتا ہے 10 روپے مسیتی دیتے یہ بھی احسان، گلاں کرنیاں بڑیاں بڑیاں او بہت بڑیاں بڑیاں گلاں کرنیاں گلاں میں ہن آخری کرن لگا تو کوئی سمجھو اہل سنت واپس آؤ، حضور دی غلامی دی طرف واپس آؤ، بس ایک ہی بات اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول اللہ دی غلامی دی طرف واپس آؤ۔ میں اعلی حضرت بریلوی والی گل انہاں کہا جی یتیم کہہ چھڈیا، اے اس نو کہندے مولوی، اعلی حضرت بریلوی نے کیا ہوئے انہیں اعلی حضور نو یتیم کیا سنا دیواں جی کہ نہیں؟ لو جی اعلی حضرت بریلوی پھر گل کی تھی، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی فرمایا یہ حضور کی شانیں ہیں، اس مولوی کو حضور کے لیے لفظ یتیم نظر آیا، وہ کیا باتیں کرتا ہے رسول اللہ کے بارے میں، یہ باتیں کرتا ہے۔ لو جی اے جڑے میں اعلی حضرت بریلوی دے ملفوظات پڑھیا لیکن میں نے حدیث لبھی کوئی نہ، بڑے عرصے تو بعد مسند ابی یعلا وچ لبھی، میں بیان ڈرے نہ کدی نہیں سی کیتی۔ انس بن مالک کہندے ہیں بھائی حضور دے زمانے چ ایک بندہ سی جڑا دین کے لیے بڑی محنت کرتا تھا اور عبادت بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن اسی عرض کی تھی حضور فلانا بندہ ہے، حضور فرماتے ہیں چھوڑو اس کو، اساں پھر کیا ہوتا اے حلی ہے، حضور نے فرمایا چھوڑو۔ کلمہ انہیں رسول اللہ دا پڑھیا، دین کے لیے بڑی محنت کرتا تھا، ذرا سنیے، کہتے ہیں کہ اس دوران انس بن مالک کہتے ہیں حضور دی مجلس لگی ہوئی سی تو وہ بندہ آ گیا اور آندیاں آندیاں حضور دے قریب آیا تے فقلنا ھذا ھو ذا، اسی عرض کی تھی حضور اے وہ بندہ ہے جڑا دین کے لیے بڑی محنت کرتا ہے بڑی عبادت کرتا ہے، یہ وہ بندہ ابھی ابھی آ گیا۔ قال انکم تخبرونی عن رجل ان علی وجهه صفحۃ من الشیطان، حضور نے فرمایا اس کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے تو چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی ہے۔ کیوں جی؟ اے حدیث میں بڑے میں ایک ایک صفحہ کر کے ڈھونڈی، اے بڑی مشکل نہ لبھی، میں کہا بیان ضرور کرنی۔ حضور نے فرمایا اس کے تو چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی ہے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے حضور کو سلام نہیں کیا، لفظ مسند بھی اس نے حضور کو سلام نہیں کیا۔ حتی وقف علیہم ولم یسلم فقال له رسول اللہ انشدتک باللہ حال قلت حین وقفت علی المجلس ما فی القوم احد افضل منی او خیرا منی قال اللہم نعم، حضور نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جب تو میری مجلس میں آیا تو اس وقت تو یہ سوچ رہا تھا نا اس پوری مجلس میں مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں؟ یہ ہے جی، دسو جی حضور نو ویکھ کے اے حضور دے زمانے چ اے کچھ کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہوئے سی انہیں تے کہندا اس بڑی مجلس تے میرے تو نیک کوئی نہیں۔ صحابہ کہندے انہیں اتنی گل حضور نے فرمائی تو چلا گیا، انہیں مسجد جا کے نماز نیت لئی، انہیں جا کے نماز نیت لئی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے؟ میں سامنے کٹی ہوئی بات ایک گل کوئی انجینئر صاحب نہ گل کوئی نہ کریا میرے کو 6 جلداں نے، پہلی جلد صفحہ نمبر 59 ہے، 1:60۔ صدیق اکبر اٹھے انہوں نے کہا میں جانا، جدو صدیق اکبر گئے تو واپس آ گیا، قتل کوئی نہ کیتا۔
پھر حضرت عمر گئے، وہی واپس آ گئے، پھر مولا علی اٹھے، حضور نے فرمایا علی تیرے جان تو پہلے انہیں نکل چکے ہونے، لیکن اگے میرے آقا نے جڑی گل فرمائی، فرمایا آج یہ بندہ مر جانا تو میری امت جو بہت بڑا فتنہ مک جانا سی۔ گل کوئی سمجھ آئی سی؟ تے باقی رہ گیا جی بندے، اے سنن ابی داؤد کے اندر، ہاں جی مولانا سنن ابو داؤد کے سنن ابی داؤد، ابھی ٹھیک ہے نا؟ ہاں ویسے بعد تھوڑے نا 994 صفحے تے حدیث پاک کے لوگ سانو کہتے ہیں جی میں آخو ایک کبڑا بندہ مولا علی دے مقابلے چ آیا، کون سی جی؟ کبڑا، یار کبڑا نہیں جانتے بندے؟ مولا علی دے مقابلے جڑا خارجی آیا نا وہ کبڑا سی، کبڑا نال ٹنڈا سی، او دا نام سی خرقوس، خرقوس، خا را کاف واو صاد، خرقوس او دا نام سی، تے ایسی بھی کبڑا تے ایسی بھی ٹنڈا، ایک ہاتھ والا، تے او دے ایتھے جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے او چٹے وال سن جویں بلی دی دم تے وال ہوندے یا چوہے دی دم تے وال ہوندے۔ او مولا علی دے مقابلے چ آیا، مولا علی دے مقابلے چ آیا تے 4000 بندہ کٹھا کر کے مولا علی دے مقابلے چ لے آیا۔ اے 994 صفحے تے مولا علی جدوں جان لگے او دے مقابلے وچ تے آپ نے خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا علی او دے مقابلے جا رہا، رسول اللہ کو میں سنیا، فرمایا ایک قوم آئے گی، ایک لوگ پیدا ہو جان گے، تسی اپنی نمازاں انہاں دے مقابلے چ حقیر سمجھو گے، روزے حقیر سمجھو گے، قرآن پڑھن گے حد کر دین گے، دین چ ایویں نکل جان گے جویں شکار چ تیر نکل جاندا۔ مولا علی فرمایا میں انہاں دے مقابلے جا رہا، 4000 خارجی مولا علی مار دیتے، اے علی نے مارے، اے علی نے مارے۔ تے ہن اے تے کہہ نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، فرمایا علی قرآن نال تے قرآن علی نال، جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، فرمایا حق علی نال، جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، بس۔ اے مولا علی تے پتہ ہے کون سی؟ اے مولا علی دے مدرسے پڑھدا رہا، اے نال ہی حدیث ہے، وہ تابعی کہندے ہیں بھائی اے اتنا بھکھا سی، اے دے سر تے ٹوپی بھی کوئی نہیں سی تے میں اینوں ٹوپی دتی سی، مولا علی دے مدرسے پڑھدا رہا ہے، خرقوس، اے کبڑا، اے ٹنڈا، اور میں کہندا اوے علی نو چھڈ کے لوگ ٹنڈیاں نال بھی لگ پوندے نے، ہاں جی علی نو چھڈ کے لوگ ٹنڈیاں نال بھی لگ پوندے نے تے کبڑیاں نال بھی لگ پوندے نے، جے داتا صاحب نو چھڈ کے کوئی دائیں بائیں ہوندا تے کوئی تعجب والی بات کوئی نہیں۔ ہاں جی ساڑھے سنی بہت پریشان ہو جاتے ہیں جو فلانا ادھر نال لگ گیا، میں آخو پریشان ہونے کی کہڑی بات ہے، ایتھے تے علی نو چھڈ کے تے لوگ ٹنڈیاں نال بھی ٹر پوندے نے، تے جدوں 4000 بندے مولا علی مار دیتے نا تو پھر ظاہر ہے اپنے وچ بھی کافی سارے لوگ ہوندے نے، کچھ لوگوں نے گلاں شروع کر دیتی ہیں بھائی علی نے مسلمانوں نو مار دیا۔ مولا علی فرمایا ہوئے بندہ تلاش کرو، میں رسول اللہ کو سنیا کہ علی تیرا مقابلہ ہے جو بندے نال ہوئے گا، جدھر ٹنڈا ہوئے گا تو اینج دی نشانی ہوئے گی، او دی لاش باہر کڈو۔ آپ دے غلام کہے لاش کوئی نہ ملی، مولا علی نو ہور تجسس ہویا، مولا علی پھر خود اٹھ کے گئے، آپ نے لاشاں اینج سٹیاں جویں پہاڑو ذبح ہوئے ہوئے تے بکرے ذبح اینج سٹیاں چوک کے اینج جدوں سٹیاں تے سب تو آخر تے دی لاش نکلی او ٹنڈے دی کبڑے دی، جدوں مولا دی لاش کڈی تے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا صدق اللہ وبلغ رسولہ، فرمایا اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے نبی نے بھی ہمیں سچ پہنچایا۔ تے تابعی کہنے لگے اسی تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھتے ہیں دسو اے رسول اللہ کو تسی خود سنیا کہ تہاڈا ایسے بندے نال مقابلہ ہوئے گا؟ آپ نے 3 واری قسم چک کے فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا علی تیرا اے جو ٹنڈے نال واہ پینا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہو، نہ ٹنڈیاں پیچھے لگن والے ہو نہ کبڑے پیچھے لگن والے ہو، تسی ایسے چمک دے ستارے داتا علی اجمیری دے پیچھے لگن والے۔ انجینئر صاحب جڑی اتنے گل کرتے ہیں لاہور بھی انہیں ایوان اقبال وہی گل کی، میں جڑی لاہور جمعہ پڑھایا اتنے بھی آ کے وہی گل کر رہا، میں پی ٹی وی تے جاواں تے پھر عشق رسول دیاں گلاں کراں، ہاں جی حضور کی ایسی شان تھی تو پھر حضور ایسے تھے تو رسول اللہ کی اونٹنی ایسے تھی، میں نے کہا اونٹنیوں کی بات بعد میں کر، پہلے بتا کہ حضور کی شان کیا ہے۔
اور اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کسی بابے کے پاس آ، وہ تجھے بتائیں گے کہ حضور کی شان کیا ہے. تجھے اگر نہیں پتا تو پھر ہمارے بابے کسی کے پاس آ. یہ وہ بڑی حضور کی تعریف کرتا ہے. میں نے کہا تعریف جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ادھر اور ہو ادھر اور ہو ادھر اور ہو ادھر اور ہو فلاں جگہ اور ہو. تعریف وہ ہے جو بریلی کے کمرے میں بھی وہی ہوئی اور مواجہ شریف کے سامنے بھی وہی ہوئی. کوئی کہوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. ایک گل میں اور کر جاواں دلیل والی. لو جی گل بالکل ختم ہونے لگی. ساڈے نات خان پڑھ دین ظریف القادری صاحب تواڈے بھی واقف ہیں. اس دفعہ میں گیا ظریف القادری صاحب گجران والے انہوں نے جلسہ کرایا, میری تقریر رکھی. انہوں تو پہلے ایک نات خان نے نعت پڑھی, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ظریف القادری صاحب کھڑے ہو گئے. وہ چونکہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب دے خلیفے نال حضرت بریلوی دے بیٹے دے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی گل انجے میں بریلی شریف پڑھدا سی تے آلہ حضرت بریلوی دے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان اتنے بیٹھے ہوئے سن. انہوں دے سامنے نعت خان نے اے نعت پڑھی تے نعت پڑھدیاں پڑھدیاں انہیں اسی طرح پڑھ دیتا, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. تو آلہ حضرت کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان کھڑے ہو گئے, فرمایا میرے پیو دا یہ کلام نہیں, میرے پیو نے یہ جملہ نہیں لکھیا, میرے باپ نے یہ جملہ نہیں لکھیا. میرے باپ دا جملہ یہ کیوں کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اس نال وضاحت بھی ہو گئی. ہاں جی, اس تو بعد کوئی کسی نعت خان نو حق نہیں کہ پڑھے. آلہ حضرت بریلوی دے بیٹے نے گل کی تھی کہ میرے ابا جی نے اے لفظ نہیں کہے, میرے ابا جی دے لفظ دی قیمت وہی ہے, فرمایا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. امام احمد رضا نے اپنے بارے گل کی تھی, فرمایا تجھ سے کتے ہزار. یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ کسی نو پریشانی ہوندی بھائی کہ آلہ حضرت بریلوی نے کیوں کیا رسول اللہ دا ایتھے تک کتا کیا تے فتاوی رضویہ کیا ادنا کتا. فرمایا میں سارے جو کمزور ترین تے کم تر کتا در رسالت. یہ کوئی مولوی نہیں بننا چاہتا در رسول کا کتا. کوئی نعت خان کو اگر درد ہے تو پھر کی حضور دے سامنے جا کی کہنا چاہنا تو سانو دس تو کی کہنا چاہنا رسول اللہ دے سامنے, تو کیا بننا چاہتا ہے حضور کے سامنے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کتا کہا تو کتا کہا ہے, بس بات ختم ہو گئی. اور اس کے اندر کسی کو ترمیم اور کرنے کی کوئی حق نہیں ہے. رسول اللہ کا کوئی بندہ کتا بھی بن جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے. مولانا جامی کہنے یا رسول اللہ کاش کے تواڈے درد کتے دا نام جامی ہوندا, کدی کدی تے تواڈی زبان اقدس تے آ جانا سی جامی جامی جامی. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اپنے آپ کو بدلو اہل سنت و جماعت. میں ویسے ایک گل تے خوش ہاں مسجد کنز الایمان نے کہ تراویحاں دے ٹائم بندے کافی سارے مسجد بھری ہوئی سی تے انہوں نے قرآن بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا. انہیں ایویں پڑھیا جویں فرض جماعت کرا رہے. ہاں جی, تے پھر بھی میں ویکھ رہے سی, میں سلام پھیر کے نا تے کانی کانی آکھنا ویکھ رہے سی بھائی کسی دے چہرے تے کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی, لیکن لوگ بڑے تسلی نال قرآن سن رہے سن. اے میں تانوں مبارکباد دینا کہ مسجد کنز الایمان دے نمازی اے تربیت ہے علامہ صاحب دی کہ قرآن دا حق یہی ہے جس طرح تسی سن رہے سے. آپ اے جی میں پڑھ رہے سن قرآن دا حق انجی ہے, لیکن بڑی بد نصیبی ہے مسلمانوں دی کہ وہ کہندے جی وہ فلانی مسیت ادھے گھنٹے تراویحاں ہوندیاں اوتھے چلیے. ایتھے جڑے کھڑے سن وہ جڑے ادھے گھنٹے والے نے انہاں نوں ایتھے آ کے ایک دن ضرور تراویحاں پڑھنیاں چاہیے. قرآن بھی سننا چاہیے تے نالے تہانوں بھی ویکھن. ہن اے مطلب نہیں بھی کنز الایمان والے مسجد دے نمازی سویرے انج ہوئے ہون بلکہ انج مزید جھکے ہون کیا کہ مطلب تسی ہاں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین, جس شاخ نو پھڑ لگے ہون اور جھک دی. ہاں اس تو مزید کل مزید عاجزی ان کے ساری ہوے مقتدیاں وچ کہ واہ جی واہ کہ مولانا ساڈی تعریف کر. میں حقیقت تعریف نہیں کردا, لیکن میں تہاڈا قرآن سننے ویکھیا کہ تسی بڑی محبت نال سن رہے سی. بس یہی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے. نہ کوئی اٹھ پڑھ کے نسیا, میں بھی کوئی نہیں ویکھیا, لیکن سنیا دی مسیتیاں اٹھ والے بھی بڑے, اٹھ والا بھی اتوں کوئی نہیں نسیا. بندے نو کم از کم ابو ایسی نا عبداللہ ابن ابی منافق, انہیں قبیلہ بنو نذیر نو کیا میں تہاڈی مدد کراں گا. ایک یہودی بڑا سیاਣਾ سی, انہیں کہا چھڈ ہوئے عبداللہ ابن ابی ساڈی کی مدد کرنی, نہ وہ بت پرست ہے نہ وہ یہودی ہے نہ وہ مسلمان ہے. ہاں جی وہ بڑی ایسی یہودی گل بڑی جنے والی کی تھی.
انہیں کیا سانو مدد کرے گا رسول اللہ دے خلاف؟ انہیں کہا چھڑ یار اس دی غلطی بھی کوئی اعتبار ہے؟ نہ وہ بت پرست ہے، نہ وہ ساڈا یہودی ہے، نہ رسول اللہ دا غلام ہے، اے جے بندے دا کیڑا اعتبار ہے؟ جیڑا 8 پڑھ کے نسے وہ کیڑا نہ ادھر نہ ادھر، وہ کسے پاسے تے کھڑا ہو؟ 8 پڑھ کے نسل کا کیا مطلب ہویا بھائی؟ تو آیا سنیا دی مسیح ہی کھڑا جی 8 پڑھنی ادھر جا، ایتھے آ کے تو بڑا کود کے جناب 8 پڑھ کے جا رہا ہے، بڑا سمجھدار، تو امام صاحب نو غلط سمجھنا؟ فاروق اعظم نے 20 تراویح پڑھائی، بس بات ختم ہے۔ ابو داؤد شریف چ حدیث موجود ہے، سیاست دی حدیث۔ ابی بن کعب نے پیچھے کھڑا کر کے حضرت عمر نے فرمایا انہوں نے 20 رکعتاں پڑھاؤ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میرا طریقہ تے میرے غلاماں دا طریقہ داڑھاں تھلے سدا دبا کے رکھنا ہے۔ 8 تراویحاں دا تصور ہی کوئی نہیں اسلام ہے۔ کسی نے کوئی تکلیف ہوئے تو اسی مناظرے واسطے بھی حاضر ہیں۔ ہاں نہیں بانی مجدد الفسانی فرمانے مجھے کشف سری اور الہام صحیح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل سنت و جماعت نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے، آپ کی انتظامیہ کو بھی آباد رکھے۔ جیڑے میری تقریر سن لیندے، میری تقریر سننا بھی بڑا وڈی بڑا وڈا آزمہ چاہیے۔ مسجد کو بھی، مسجد کی انتظامیہ کو بھی، حضرت کو بھی، اور مؤذن امام سب کو، معاونین کو، اللہ تعالیٰ سب کو آباد میں۔ لیکن ایک پچھلی باری میں کہی سی بھی جتیاں اتنے نہ رکھے کرو، تہاڑی مہربانی۔ تو نہیں سی کیا پچھلی بار؟ تہاڑی مہربانی ہو جتیاں دسو کتنے چاڑیاں ہوئی، انہاں واسطے کوئی جا بناؤ جہاں تھلے پہ ہوں دسو نا، میں امام صاحب اتنے تو جتیاں تھلے، کتاباں تھلے تو جتیاں اتنے، کی بنایا جتیاں نے کوئی ایسی جگہ بناؤ بہترین کر کے تو جتیاں کم از کم اتنے تو نہ ہو نا سر دے اتنے۔ تسی بھی وہ متاثر تے ہوئے نا جی سعودی عرب والوں کو، وہ جتی نال کچھ پا کے تے اندر پھرتے پہ ہوں۔ مواجہ شریف دے سامنے کئی جتیاں کچھ پائی پھرتے، دسو جتی تینوں اتنی عزیز ہے تو گیا کہ نہ دے سامنے کھڑا؟ یہ متاثر تو ہو کے آنے میں انہاں چیزاں تو۔ بلکہ مفتی محمد امین صاحب ہیں فیصل آباد والے، وہ کہنے میں مدینہ پاک مسجد نبی شریف بیٹھے ہوئے سی، انہوں نے خود گل سنائی، کہنے لگے ایک عرب آیا، انہیں بیگ رکھیا تو وچ جتی کڈی، تو کہنے لگے میں بڑا متاثر ہویا بھائی انہیں جتی بیگ وچ پائی ہوئی، تو کہنے لگے تھوڑی دیر بعد انہیں اسے بیگ وچ قرآن کڈیا۔ اپنے تھوڑی تھوڑی بے ادبیاں تو انسان بڑیاں بے ادبیاں دی طرف جانا۔ جب ایتھی تسی پابندی لا دیو گے نا جن تو پھر بندہ بڑا بے ادب نہیں بنتا۔ چھوٹیاں بے ادبیاں تو انسان پہلے دن بڑا بے ادب نہیں بنتا۔ پہلے دن لوگ جناب کھلونے چوری کر دیں، ریوڑیاں چوری کر دیں، بینک ڈکیتیاں بہت بعد چوندیاں۔ اسی طرح بے ادب بنن لگے انسان تھوڑی تھوڑی بے، او چھڈو جی، اے چھڈو جی، او چھڈو جی، ایتھوں کردیاں کردیاں انسان پھر بہت اگے چلا جاندہ۔ اتھی بند کر دیو، انہیں کہا چھڈو جی نہیں، بس بات ختم ہے۔ ادب ہی تو اسلام ہے، جنہیں ادب چھڑ دیتا وہ بچنا کہ اپنے آپ کو جتیاں شتیاں مسیح رکھن جا بناؤ۔ تھوڑے پکھے بھی سونے، مسیح بھی بڑی سونی، لیکن جتیاں والا نظام میں نہیں پسند آیا۔ چھڈو جی کی کرنے گلاں مجمع کرنے والی نہیں ہوندی، اندر دیاں گلاں بہت ساری گلاں۔ حضرت عمر نے خطبہ دینا چاہیا نا عرفات تے صحابہ نے منع کر دیتا، انہوں نے کہا بہت سارے دیہاتی بھی لوگ ہیں تہاڈی گل نہیں سمجھن گے تے اے مدینے جا کے گل کرنا۔ ہاں خاصاں دی گل آما کے نہیں، وہ کئی گلاں ایسیاں نہیں ہوندیاں چلے ہو ایتھے تسی ایویں فتنہ نواں بنانا ہے۔ ہاں جیڑا مرضی حضور دے غلامی اختیار کر، تسی جدوں حضور نال انے واہ پیار کیتا نا، انے واہ اے سارے فتنے مکنے تاں حضور نال سوچ سوچ کے کیتا سنیاں پیار، سنیاں کیتا سوچ سوچ کے پیار، سنی کرن انے واہ پیار رسول اللہ نال، جتھے جان انگوٹھے چومن، جتھے جان الصلاۃ، انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا۔ بس بس اگو باس کرن دی لوڑ ہی نہیں، انہیں کہا بس میرا مقصد یہی سی جڑی تینوں فرق ہوئی ہے۔ ہاں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں دنیا تے معیاد ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے حضور دے ذکر چھیڑو گے، حضور دے پیشاب مبارک کا ذکر چھیڑو گے، بھائی ام ایمن پی گئی اور فلانے صحابی پی گئے، خون پی گئے، او اچھا جی وہ پیشاب پی گئے، انہیں کہا ہاں درد ہویا کہ نہ ہویا؟ صحابی دی پی گئے جناب دے ڈیڈے کیڑا درد ہویا؟ ام ایمن نو تو حضور نے فرمایا تیری نسل بھی جی ڈیڈے درد نہیں ہونا، مولانا تہاڈی ڈیڈے کیوں درد بیٹھیا؟
ایسی گل میں یار ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. ہاں جدوں بھی کسی شیطان نو پکڑنا ہوئے، اے انسان ہے کہ شیطان ہے، رسول اللہ دی شان بیان کرے. رہے گا یوں ہی ان کا. لو جی اتنی تقریر میں کیتی 1.5 گھنٹہ تے تھک تسی گئے ہو. اے تو شعر اچا پڑھنا پیسی، ایسے شعر واسطے تو میں وطنا سمجھ آئی. رہے گا یوں ہی ان کا ہے نہیں. اے لبیک دا نعرہ بھی لانا ہے، لبیک دا نعرہ. یہ مانا میں یا رسول اللہ صدیاں گزر گئیاں، باویں اسی جے وجہ تہاڈی عزت واسطے اج بھی اسی حاضر ہاں. لبیک نہیں بھائی، کنز الایمان والے انج نہیں. سمجھ آئی نا. اے فیصل مسیح تک آواز جاوے، سمجھ آئی. او تے اور ایوان صدر تک بھی جاوے. وہ تے بڑے معزز لوگ ہیں، اتنے آواز چلی گئی تو پھر اس ایوان صدر دی بھی حرمتی نہ ہو جائے بیچارے دی. وہ وزیر اعظم ہاؤس تک بھی جائے. ہاں جی کراچی بندے مر گئے تے وہ گوریاں نہ کرکٹ کھیڈدا پھردا. ہاں مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. یہ تو موضوع میں نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ بڑا حساس علاقہ ہے، تو یہ بڑے معززین ہیں سارے. ہاں جی سارے وقت پہلے پہلے راحیل شریف تم ہی جلدی جلدی اپنے ملک بچا. ہاں تمہیں پتہ ہونا چاہیے اے جڑے پھیتے لا کے تو پہ اڑنا نا، تو کبھی F-16 تے کبھی جناب 16 تے کبھی جناب GHQ جانا، یہ صرف پاکستان دیاں برکتاں. ہاں جے پاکستان نہ ہوندا تو تین گڈیریاں ویچن دی ریڑی نہیں سی لبنی. ہاں اے پاکستان دی برکاں. تو چیف آف آرمی سٹاف پوری دنیا دی اعلی فوج دا تو سپاہ سالار ہے. ہاں جی تینوں میں داد دینا کہ 18 لاکھ دیاں 3 چادراں کلثوم نواز نے بھیجیاں دی زنانی نو، راحیل دی زنانی نو. تے ایدی زنانی نو میں داد دینا ایک سپاہ سالار دی زنانی نو انج غیرت مند ہونا چاہیے جویں تیری زنانی کم کیتا ہے. انہیں اپنے گھر دا دروازہ بھی نہیں کھولیا، انہیں کہا مینوں یہ شالاں نہیں چاہیے. ہاں تو اتنا غیرت مند ہے کہ پاکستان دی فی الفور جڑی حفاظت کرو. بم دھماکے سارا ملک ہے تو پگڑیاں ساڑیاں سلامت، ساڑیاں بیٹیاں سلامت، ساڑیاں دکاناں سلامت، ساڑے پلازے سلامت، ساڑیاں کوٹھیاں ساڑیاں بیٹھے نا اپنے ملک وچ. کسی دی جرات کوئی گل کرے تراویاں پڑھیاں تقریر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، شبینے پڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان دی وجہ ہے. پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت کرو. جیڑا بھی غدار اسلام دا ہوئے، پاکستان دا غدار ہوئے، انہاں دے گٹر بنا کے انہاں وچ بند کر دو. ہاں بس کوئی بھی ہوئے پاکستان دا خلاف گل کرے گٹر بناؤ، جیلا نہیں گٹر بناؤ، انہاں وچ بند کر دو. پانی دی لوڑ پوے تے نالا لئی دا پانی انہاں نو پیش کرو. ہاں جی لاہور وچ اسی تے کہندے ہو بابو صاحب والا نالے دا پانی پیش کرو. ہاں ہاں جیڑا پاکستان دے خلاف گل کرے کہ پاکستان ایسی بن گیا تھا، انہوں گٹر وچ بند کر دو. جیڑا کہے قائد اعظم نے روٹی واسطے پاکستان بنایا، اسلام دے خلاف گل کرے انہوں گٹر وچ بند کر دو. انہوں کو بو آوے تو انہوں کہے نہیں جی یہ تو پاکستان نہیں انڈیا کی بو آ رہی ہے. پاکستان کی خوشبو تو باہر تھی جو تجھے پسند نہیں آئی. ہن اندر بیٹھو بدبو سنگو. جنوں کوئی شراب دا عادی ہوے انہوں موتر پلائی آ. دیسی شراب ہوے تو پاکستانیاں دا موتر، ولایتی ہوے تو انگریزاں دا موتر پلائی آ. ہاں جی کیونکہ پیشاب اور شراب میں اسلام میں کوئی فرق نہیں. ہاں شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں. جیڑا بھی اسلام تے پاکستان ساریاں عزتاں آبروواں یہ پاکستان دی وجہ تو، اور پورا کفر اس ویلے پاکستان دے خلاف سازشاں کر مصروف ہے. اور سارے اے اٹھ اپنے کولو بجا دیو. اقبال کہندا اگر تسی اپنے فتنے کولو پناہ چاہندے ہو تو کسے انگریز اٹھ نو اپنے کھوہے تے نہ آن دیو. انہاں سارے نو حوض تو بجا دیو. محمد عربی دی غلامی اختیار کرو. کی محمد سے اے ساڑیاں پگڑیاں، اے تہاڈیاں ٹوپیاں، اے سارا کچھ اے رسول اللہ دی نالین پاک نہ جڑی خاک لگی. آخری میری جڑی گل ہے نا میں ایتھے مکاندا ہوندا، ساریاں دنیا دیاں عزتاں پہلے میری یہ تقریر میں کردا سی بھائی ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے رسول اللہ ایک باری پیر رکھیا. ہن میرا موقف بدل گیا، ذرا توجہ نال سننا میری گفتگو ختم. پہلے میں یہ تقریر کردا سی بھائی ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے حضور ایک باری پیر رکھیا. ہن میرا موقف بدل گیا. ہن میں یہ کہنا ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے رسول اللہ ایک باری پیشاب فرمایا. رہے لبیک اجے نہیں اور ذرا زور لاؤ تھوڑا جا. لبیک لبیک.